جتنے بھی ہمارے معزز جج صاحبان لاہور ہائی کورٹ آج کی ہماری اس تقریب میں تشریف لائے، ان کو بھی سب کو دل کی اطاعت گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے جتنے بار کے لیڈران، خاص طور پر فیض الرحمان چوئی صاحب ممبر پاکستان بار کونسل، ہماری ریکویسٹ پر تشریف لائے، آپ کی آمد کا شکریہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور میڈم تابندہ اسلام نائب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تشریف لائی ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسد منظور بٹ صاحب سیکرٹری سپریم کورٹ بار تشریف لائے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میڈم ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ فارمر پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار تشریف لائی ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ احمد اویس صاحب اور جتنے بھی دیگر میں دیکھ رہا ہوں ہمارے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدور اور سابق سیکرٹری صاحبان جو اور ممبران جو بھی تشریف لائے ہیں، آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب معزز مہمانان گرامی کو پتہ ہے کہ آج کی یہ تقریب چیف جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے سپریم کورٹ ایلیویٹ ہونے کی خوشی میں، اور ان کو جو ہم بار کی طرف سے یہ الوداعی تقریب منعقد کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نامزد ہونے پر ان دونوں جو یہ موقع ہمیں میسر آئے اور دونوں جو یہ ایونٹس ہوئے، تو اس کے لیے ہم نے آج سب کو اکٹھا کیا، اور یہ کہ ٹائم چونکہ کم تھا تو پھر جیسا ٹائم کی اویلیبلٹی مناسب ہو سکی، دونوں ہمارے اب دونوں آنریبل چیف جسٹس صاحبان ہیں، تو ان سے پوچھ کر پھر آج کا دن ہمیں یہ بڑا شارٹ ٹائم ملا۔ تو ارینج تو ہم نے ججز لان میں کیا ہوا تھا، لیکن پھر موسم کی اس تھوڑی سی اگرچہ خوشگوار تھا، لیکن ہمارے لیے وہ ناخوشگواری ہو گئی، اس کو جو ہے ہمیں وینیو چینج کرنا پڑا۔ اور شاید اس میں بھی کوئی حکمت تھی کہ کراچی شہداء ہال جو ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا آپ جانتے ہیں کہ اس بار ایسوسیشن کا یہ ہال اس کی پہچان ہے، اس کی ایک پوری تاریخ ہے، جو تاریخ ان بورڈز کے اوپر پڑھی جا سکتی ہے میرے دونوں جانب۔ تو شاید ہم نے وہاں کا وینیو رکھا تھا تو اس میں یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن آج کے اس پروگرام کی میزبان ہے، تو پھر یہ میزبان کے پریمیسز میں ہی تقریب ہونی چاہیے تھی، تو شاید موسم نے اسی لیے ہمیں جو ہے ادھر بھجوا دیا۔ تو تقریب کے اب آگے باقاعدہ آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ جو ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں، سب ہمارے مہمانان خصوصی بھی موجود ہیں، وہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے اپنا اپنا اظہار خیال کریں گے۔ مجھے تو صرف چند الفاظ جو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے ہیں کہ آپ سب لوگ وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے جو جج صاحبان یہاں تشریف فرما ہیں، ان میں سے بھی میجورٹی وہ ہیں جو لائرز تھے، پروفیشنل لائرز تھے، اور وہاں سے ان کی جو پروفیشنل ایکسپرٹیز تھیں، ان کے جو پروفیشنل ان کی جو قابلیت تھی، اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو ایز اے جج آف دی ہائی کورٹ ایلیویٹ کیا گیا۔ تو سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے میجورٹی وہی ہیں سب جو قانون کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ادارے جو ہیں، اور ان اداروں کی حفاظت کے لیے وکلاء نے ہمیشہ جو ہے لڑائیاں لڑی ہیں۔ ادارے جو ہیں وہ شخصیتوں پر نہیں چلتے، یہ تو آنا جانا چلتا رہتا ہے۔ کبھی کوئی شخصیت کسی خاص منصب پر فائز ہوتی ہے، اپنے ایک خاص مقررہ وقت تک اس ادارے کو سرو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور ادارے چلتے ہیں، اداروں کو مضبوط کیا جاتا ہے، اداروں کا نام ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ضرور ہے، ہم نے یہ ماضی میں بھی دیکھا کہ ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر ادارے کی ایک اپنی پہچان، اور اس کی اپنی ایک اڑان اور اس کی اٹھان، اور اس کا جو ہے وہ معاشرے میں ایک پہچان سامنے آتی ہے۔ ہمارے چیف جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بڑے پروقار انداز سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے فرائض سر انجام دیے، اور اب ہمیں امید ہے کہ اسی طرح سے جیسے ہی کہ بہت خوشگوار اور حلیم طبیعت
नरम मिजाज जज रहे, चीफ जस्टिस रहे और अब सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और उनके बाद अब जो हमें शख्सियत बतौर चीफ जस्टिस मुयस्सर आई है, जनाब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, आप सब लोग जानते हैं कि उनकी पसंदीदगी और हर दिल अजीज़ी जो है वो वकला में बहुत है। मैं शायद इस हवाले से भी कह सकता हूँ कि मुझे उनका शागिर्द होने का मेरा दोहरा रिश्ता है जज साहब से, कि पहले मैं उनका शागिर्द था, फिर बाद में जब वो एलिवेट हो गए एज जज ऑफ दी हाई कोर्ट तो फिर एक वकील और जज का उनसे रिश्ता रहा। तो वो आप लोग जानते हैं और मैं उनको बहसीयत उस्ताद भी जानता हूँ और बहसीयत जज भी। वो उस्ताद के मकाम पे रिश्ते में भी हमने उन जैसा दूसरा उस्ताद नहीं देखा, और जब वो जज बने तो भी बार ने देखा कि उन जैसा, और नाम ही उनका जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम ही इनकलाबी जज, रेवोल्यूशनरी जज के तौर पे लिया जाता है। और ये मैं नहीं कहता, आपने देखी होंगी बहुत सारी, एक दिन डॉन की हमने डॉन में क्लिप था, खबर थी, तो मैंने जज साहब को कोट भी किया कि आपको डॉन अखबार में भी रेवोल्यूशनरी जज लिखा हुआ है। तो वो सहाफ़ी अपने अंदाज में लिखते हैं। तो हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से बार को पूरे पंजाब के 84,000 जो वकला हैं पंजाब में, उनकी बड़ी उम्मीदें हैं। वकला ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं जिनसे सब लोग वाकिफ़ हैं, हर आमरीत के सामने डटे, और जिस आमिर ने भी, जिस ताले अज़मा ने भी शब खून मारा, उसके आगे हर अबल दस्ता बन के अपने सीनों पे गोलियां खाईं, अपना खून बहा और इदारे की बहाली और इदारे की सालमियत के लिए हर तरह की कुर्बानियाँ दी। और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप हमारे मसाइल को भी, क्योंकि हमें इसलिए ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आप भी वकील से इस मनसब तक पहुँचे हैं, और वकीलों के मसाइल, वकीलों की जो मजबूरियाँ हैं, ख़ास तौर पे नौजवान वकला के और सीनियर वकला के, उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। तो हमारी ये दुआ है कि जो भी बार की और इन पंजाब में बैठे हुए 80-90 हज़ार वकला की जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से उम्मीदें वाबस्ता हैं, इंशाअल्लाह ताला ये उन पर पूरे उतरेंगे। और वैसे भी हुज़ूर नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन की अभी हदीस पाक ज़हन में आई कि आपने फरमाया कि अल्तामिसू फ़ी अहसनिल वजूह, खूबसूरत लोगों से इल्तिजा करो, खूबसूरत लोगों से इल्तिजा करो, हुज़ूर नबी करीम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया। तो हमारी ये खुशबख्ती है कि एक खूबसूरत शक्ल वाले और ख़ूबसूरत सीरत वाले हमें चीफ़ जस्टिस नए मंसूर अली शाह साहब की शक्ल मुयस्सर आए हैं, और अब आगे इनके आगे हम अपनी इल्तिजाएँ और अपनी गुजारिशात किया करेंगे। मैं अब मज़ीद आपका वक्त नहीं लूँगा और मैं गुजारिश करूँगा जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की तकरीब के हवाले से कुछ कलिमात फरमाएँ। जनाब चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। पहले तो जो इन्होंने कहा है ना उसको डिलीट कर दे, पता नहीं क्या कहते फिर रहे हैं, तारीफ़ें करते फिर रहे हैं। आज शाम जो है वो चीफ जस्टिस साहब के नाम है। मैं तो वैसे ही, मुझे तो पता नहीं डेजिग्नेट का क्या मतलब, ना इधर है ना उधर है, कोई बीच में ही हूँ फ़िलहाल तो। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के नाम ये शाम है और मैं चीफ जस्टिस साहब की तारीफ़ में कुछ कहना चाहूँगा। हम दोनों इकट्ठे एलिवेट हुए 2009 में और पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा वक्त गुजारा। ही इज़ अ जेंटलमैन, जिसे कहते हैं ना ट्रू जेंटलमैन, वो एजाज़ुल एहसन साहब हैं। कभी भी मैंने नहीं देखा कि कभी उन्होंने टेम्पर लूज़ किया हो या कभी भी हमारी तल्ख़ कलामी किसी बात पे भी हुई हो। और इतना ग्रेसफुल, इतना एलिगेंट आदमी बहुत कम मिलने को मिलता है, देखने को मिलता है। बहुत अच्छा साथ रहा, पर्सनल लेवल पे बड़ी अच्छी दोस्ती रही और मैं उनको अब मुबारक देता हूँ कि वो एपेक्स कोर्ट पे चले हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, उधर चले हैं। अल्लाह उनको खुश रखे, उनको सेहत दे और खूबसूरत फ़ैसले और बेहतर से बेहतर काम करने का उनको मौका मिले। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस एक चीज़ मैं जो बार के लिए कहना चाहूँगा कि
یہ جو ہے نا ایک ٹکٹ میں 2 شو نہیں چل سکتے. میں بعد میں آؤں گا پھر. آپ نے بالکل بجا فرمایا اور انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ وہ بھی ایک تقریب جو ہے آپ کے شایان شان ضرور ہوگی انشاءاللہ. اب میں جیسا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے چیف جسٹس جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. جناب چیف جسٹس اعجاز الاحسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Mr. Justice Syed Mansoor Ali Shah, the next Chief Justice designate, Honorable brother judges of the Lahore High Court, Rana Zia Abdur Rahman Sahab, President Lahore High Court Bar Association, Sardar Tahir Shahbaz Khan, Vice President Lahore High Court Bar Association, Anas Ghazi Sahab, Secretary Lahore High Court Bar Association, Bukhari Sahab, Finance Secretary Lahore High Court Bar Association, members of the Pakistan Bar Council, Punjab Bar Council, اور سب سے بڑھ کر members of the Lahore High Court Bar Association. السلام علیکم. میں آپ سب کا دلی طور پر مشکور ہوں کہ آپ نے میرے اعزاز میں اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہاں مدعو کر کے ہماری عزت افزائی کی ہے. منصور علی شاہ صاحب نے ٹھیک کہا, ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہیں چلیں گے, لیکن آپ نے ان کو ویلکم کیا اور ان کو موقع دیا کہ وہ آ کر میرے متعلق کچھ کلمات کہہ سکیں. اینڈ ہی واز ویری کائنڈ اینڈ ویری گریشیس اینڈ ویری جنرس ایز یوزول. جو انہوں نے میرے متعلق کہا, میں اس کا اہل تو نہیں ہوں, لیکن میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں انس غازی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے اتنے اچھے کلمات ادا کیے. جو پیار اور خلوص ان کے الفاظ کے پیچھے پنہا ہے وہ میرے لیے سرمایہ صد افتخار ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جو میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے, اور اگر مجھ میں کوئی ایک آدھ خوبی ہے بھی تو اس کو وہ اجاگر کرتا ہے. ہم سب انصاف کے شعبے سے منسلک ہیں, اور آج کی تقریب اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بار اور بینچ فوری انصاف کی فراہمی کے مشن کو پائے تکمیل پہنچانے میں متحد ہیں, اور اس مقصد کے لیے اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنی انتہائی صلاحیتیں بروئے کار لا کر جد و جہد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ محض لاہور ہائی کورٹ کی یہ تاریخی اور عالی شان عمارت ہی کافی نہیں. ہم عظیم روایات کے بھی امین ہیں. ہمیں یہ روایات قائم رکھنی ہیں اور انہیں آگے بڑھانا ہے. صرف عمارتیں بنانے سے ادارے مضبوط نہیں ہوتے. عدلیہ کے ادارے کی مضبوطی کے لیے اہل وکلاء اور ججز کی محنت, لگن اور عزم کی ضرورت ہوتی ہے. الحمدللہ ہائی کورٹ میں محنتی, قابل اور پرعزم ججز کی کوئی کمی نہیں. بار میں بھی ایک سے ایک بڑھ کر قابل, محنتی اور پروفیشنل وکلاء موجود ہیں. کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کی توقعات پر پورے نہ اتر سکیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی تمام تر توجہ اور صلاحیتیں انصاف کی فراہمی کے مشن پر مرکوز رکھیں. اس بات میں کوئی شبہ نہیں
کہ ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے. بڑھتی ہوئی آبادی، بڑھتی ہوئی اویئرنیس اور عدلیہ پر شہریوں کے بڑھتے ہوئے اعتماد سے مقدمات کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. میں نے، میرے ساتھیوں نے، مجھ سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب تھے اور جو میرے بعد چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں، ہم سب نے یہ کوشش کی ہے کہ مختلف طریقوں سے اس انکریز کو ایبزارب کیا جائے. اس مقصد کے لیے عدلیہ میں ہر سطح پر جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی متعارف کرائی جا رہی ہے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ججز اور شعبہ انصاف سے منسلک دوسرے افراد کی استعداد کار بڑھانے کے لیے بھی ان کی ٹریننگ کی طرف خاص توجہ دی جا رہی ہے. ضلعی عدلیہ کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے. ان اقدامات کے خاطر خواہ نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے. ضلعی عدلیہ نے بالعموم پرانے مقدمات سے متعلقہ تمام ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں. اگلے ٹارگٹس متعین کر دیے گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اسی کامیابی کے ساتھ اچیو ہوں گے. لاہور ہائی کورٹ میں پچھلے چند ماہ میں 50,000 سے زیادہ نئے اور پرانے مقدمات کا فیصلہ کیا گیا، جو نہایت خوش آئند ہے اور تمام جج صاحبان کی محنت اور جانفشانی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. ہماری انتہائی کوشش رہی ہے اور رہے گی کہ بیک لاگز کو جلد از جلد ختم کیا جائے. آپ کا تعاون اسی طرح ہمارے ساتھ رہا تو انشاءاللہ بہت جلد نہ صرف بیک لاگ سے نجات پا لیں گے، بلکہ نئے مقدمات کے بھی جلد فیصلے کرنے کی روایت ڈالیں گے. آپ سب اہل دانش ہیں. آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ کسی بھی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے انصاف کی فراہمی ایک اہم تقاضا ہے. جب تک انصاف کو سہل اور یقینی نہیں بنایا جائے گا، ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی محض ایک خواب رہے گی. اس ضمن میں بار اور بینچ کا کلیدی رول ہے. ہمیں رول آف لا کو یقینی بنانے کے لیے انتھک محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس جد و جہد میں بار اور بینچ کا باہمی عزت اور احترام کا رشتہ ہے. ہمیں اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے. ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس سارے عدالتی نظام کا اصل سٹیک ہولڈر لیٹیگنٹ پبلک ہے. وکلاء کی عزت اور جج صاحبان کا مقصد انہی کی وجہ سے ہے. ہمیں ان تمام اقدامات پر بھرپور توجہ دینی ہوگی جن سے لیٹیگنٹ کو قانون کے مطابق اور جلد از جلد انصاف مل سکے. میری زندگی کے بہترین سال اسی ہائی کورٹ میں وکالت کرتے گزرے ہیں، لیکن جتنا احترام، پیار اور تعاون آپ نے بطور جج اور خاص طور پر بطور چیف جسٹس مجھے دیا، وہ میری زندگی کا سرمایہ ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. اس کے لیے میں آپ سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آنے والے چیف جسٹس صاحب کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے ایک سیٹسفیکشن ہے، مجھے ایک یقین ہے کہ آئی ایم لیونگ دس کورٹ ان ویری کیپیبل اینڈ ویری سیف ہینڈس. میری دعا بھی ہے اور میرا یقین بھی ہے کہ وہ ادارے کو بہترین انداز میں چلائیں گے اور اس کی سربلندی اور وقار میں اضافہ کریں گے. میں اپنے تمام ساتھی جج صاحبان کا بھی بے حد مشکور ہوں جن کی محنت اور تعاون کی وجہ سے ہائی کورٹ کے معاملات احسن طریقے سے چل سکیں. میں تقریر لمبی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ روزے کا وقت ہو رہا ہے اور تمام روزے داروں کے چہروں سے عیاں ہے کہ افطار کی طرف دھیان زیادہ مرکوز ہو رہا ہے. میں جناب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، نائب صدر، سیکریٹری، فائنانس سیکریٹری
ان سب حضرات کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بار کے تمام مسائل بھرپور اور پرزور انداز میں میرے سامنے رکھے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، جتنی لڑائی انہوں نے آپ کے لیے میرے ساتھ کی ہے، کسی اور کے ساتھ کبھی نہیں کی ہو۔ لیکن بار کے معاملات کی وکالت اور لڑائی میں عزت، احترام اور پیار کا دامن ہمیشہ ملحوظ خاطر رہا، اور ہر موقع پر آخر میں ان کا تعاون شامل حال رہا، جس کے لیے میں بہت مشکور ہوں۔ اتنی میچور، ذمہ دار اور بالغ نظر لیڈرشپ بار کے لیے یقیناً ایک انمول تحفہ ہے۔ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں اور تمام معزز ممبران اور تمام معزز مہمانان گرامی جو تشریف لائے ان سب کا شکریہ ادا کریں۔ رانا ضیاء الرحمان، پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ٹائم مجھے تھوڑا ملا ہے لیکن اسی سے گزارا انشاءاللہ ہوگا۔ جناب عزت مآب چیف جسٹس اعجاز الحسن صاحب، سید منصور علی شاہ صاحب اور دیگر جج صاحبان جو میں سمجھتا ہوں جن کا احترام ہم سب جو کالا کوٹ پہنتے ہیں ان پر لازم ہے، اور ان سے بھی زیادہ میں ہمیشہ کہتا ہوں قابل احترام جو میرے لیے ہمیشہ ہوتے ہیں جو یہ کالا کوٹ پہنتے ہیں، جو میرے وکیل بھائی۔ آج کی یہ تقریب بالخصوص شاہ صاحب نے صحیح کہا، چیف صاحب نے بھی صحیح کہا، یہ اعجاز الحسن صاحب کے لیے ہی ہے۔ ان کے لیے ہم پھر ایک تقریب منعقد کر دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کا بہت بڑا دل ہے ہمیشہ کی طرح۔ میں نے جتنا بھی وقت چیف صاحب کے ساتھ گزارا، کوئی بات ہماری مانی گئی یا نہ مانی گئی، لیکن ایک بات سے میں بے حد متاثر ہوا کہ انہوں نے اس ادارے کو اصول کے مطابق، کسی ضابطے کے مطابق چلانے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس فلک شیر صاحب کے بعد میں ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس عدلیہ کے نظام کو ایک ضابطے سے، ایک طریقہ کار سے چلانے کی کوشش کی۔ یہ نہیں کیا کہ یہ مسئلہ ہے تو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس کا ڈنگ ٹپا دیا جائے، انہوں نے کسی کا ڈنگ نہیں ٹپایا، ہمیشہ اصول اور ضابطے کے مطابق ہر کام کیا۔ اگر یہی طریقہ کار پورے ملک میں رائج ہو جائے کہ پورے ملک میں ہی ایک ضابطے اور ایک طریقے سے اور ایک قانون کے مطابق کام کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کی حالت بدل سکتی ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے چیف جسٹس، میرے چیف جسٹس، میں سمجھتا ہوں کہ پائنیئر ہیں، جنہوں نے اس ہائی کورٹ کو ایک قانون اور ایک ضابطے اور ایک طریقہ کار کے مطابق چلانے کی کوشش کی، چاہے وہ بار کے ساتھ تعلق ہو، چاہے جوڈیشری کے ساتھ تعلق ہو، یا کوئی بھی معاملہ۔ ہم بے حد وہ بالکل بہت جینٹل ہیں، شاہ صاحب نے بالکل کہا۔ میں نے، میرے عہدیداران نے جب بھی ان کو بلایا، چاہے وہ کرکٹ میچ ہو، چاہے وہ قرآن پاک کی کوئی محفل ہو، چاہے وہ میلاد ہو، وہ ہمیشہ ہماری کال پر آئے اور ہمیشہ جو ہے ہمارا جو ہے عزت بخشی۔ اس کے لیے بھی میں بے حد مشکور ہوں ان کا۔ یہ ذمہ داریاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی بھی ایک ٹیمپریری ہے، یہ ذمہ داریاں بھی ٹیمپریری ہیں، اس لیے یہ بدلتی رہتی ہیں۔ آنے والوں سے امیدیں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ ایک بات میں صرف اپنے بارے میں نہیں، اپنی کیبنٹ کے بارے میں، ساری کے بارے میں کہوں گا کہ ہم نے لیڈرشپ کا طریقہ کار بدلنے کی کوشش کی مل جل کر۔ آپ کو 120 دنوں جو 4 مہینے میں نے گزارے ہیں، شاید اس میں فرق نظر آیا ہو۔ شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی چیف جسٹس شپ کرنے کا طریقہ بدلیں گے تو پھر یہ معاملہ جو ہے
یہ ایک اچھے طریقے سے چلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک، میں کہتا ہوں کہ ایک وہ ریفارمر آدمی ہیں، ریفارمر جج تھے اور ریفارمر چیف جسٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہم ان کے ساتھ ہیں. مجھے جتنے بھی جج صاحبان ہیں، مجھے کبھی بھی کسی کی قابلیت، کسی کی اہلیت کے اوپر کبھی کوئی شک نہیں ہوا. اگر ہماری بار کی طرف سے امین الدین صاحب جیسے، یاتر جیسے مسعود جہانگیر جیسے جج صاحبان آئے، تو جوڈیشری، جو لوور جوڈیشری ہے، سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے، ان کی طرف سے بھی باجوہ صاحب جیسے جج ہیں یہاں پر موجود، کاظم رضا شمسی صاحب کے بیٹھے ہیں. کنسٹیٹیوشن کی بات ہو، شاہد وحید صاحب بیٹھے ہیں. مطلب کسی بھی، میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں شک کہ کوئی کمپیٹنسی، کوئی اہلیت یا کوئی ایسی کوئی بات ہے. صرف تھوڑی سی بات ہے تو پیار کی بات ہے. ہم سب پیار کے طالب ہیں، ہم سے پیار. چیف صاحب، آپ ایک انمول انسان ہیں. میں سمجھتا ہوں جتنا بھی میں نے آپ کے ساتھ کام کیا، ورک کیا، آپ ایک انمول انسان ہیں. آپ ہمارا اثاثہ تھے، اور اب جہاں جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہاں بھی ایک اثاثہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو مزید ترقی دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور تمام وکلاء کا، تمام ججز کا اور تمام قوم کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. درخواست کروں گا عہدیداران لاہور ہائی کورٹ بار سے کہ وہ ہمارے مہمان خصوصی جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو یادگاری شیلڈ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پیش کریں، اور پھولوں کا تحفہ اور یادگار شیلڈ کا تحفہ پیش کیا جائے.